حضرت اقدس حبیب احمد صدیقی صاحب کو دستار پہنا رہے ہیں۔ اب آخر میں صدارتی کلمات کے لیے میں ملتمس ہوں سے ذیشان اختر صاحب سے، صدر ادارہ تدریس اسلام بہاولپور، امیر جماعت اسلامی بہاولپور، نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی پنجاب سے ذیشان اختر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، ذمہ داران جماعت اسلامی بہاولپور، بہت ہی قابل صد احترام میرے انتہائی معزز استاد مربی شیخ القرآن الحدیث مولانا عبد المالک صاحب، محترم مولانا ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا، محترم شبیر احمد جامی صاحب، محترم ادارہ احیاء العلوم محترم حبیب احمد صدیقی صاحب، محترم مولانا محمد اسلم صاحب، محترم نصر اللہ خان ناصر صاحب، امیر جماعت اسلامی 253 و امیدوار صوبائی اسمبلی 253، محترم عبدالحی صاحب، امیر جماعت اسلامی حلقہ 254 بہاولپور، محترم کامران ملک صاحب، امیدوار قومی حلقہ بہاولپور، علماء کرام اور انتہائی قابل صد احترام معزز دوستوں، بزرگوں، طلباء، یقیناً یہ سعادت کے لمحات ہیں اور رب کی کبریائی اور اس کے شکر ادا کرنے کے یہ خوبصورت لمحات ہیں۔ آج ایسی بابرکت محفل میں آپ سب لوگ اللہ کی اذن سے تشریف لائے ہیں، اس کی رحمت کے سائے میں ہم اس کی مسجد میں بیٹھے ہیں، اور علوم و فنون کی بنیاد جو قرآن و سنت ہے، طالبین حق اور وہ مسافر کے جنہوں نے یہ تعلیم آج مکمل کی ہے، آج ان کے سروں پر دستار فضیلت اور علماء نے، اساتذہ کرام نے رکھی ہے۔ یقیناً یہ زندگی کے یادگار اور نافراموش کرنے والے لمحات ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان تمام فضلاء اور علماء سے کہ جو اب معاشرے کا اور بہاولپور کے ارد گرد سے آئے ہوئے ہمارے علماء جو آج فارغ التحصیل ہوئے ہیں، رب رحمان سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے، اور انہیں اس قرآن و سنت کی تعلیمات جو یہاں سے انہوں نے اپنے سینوں کو منور کیا ہے، اس کی روشنی اور اس کے نور سے جہاں جہاں یہ موجود ہوں وہاں انسانوں کی اس روحانی طلب کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے اپنی خدمت اور اپنا کام لے، اور ان کی ساری عمر اب قال اللہ اور قال رسول اللہ کے تناظر میں دین اور دنیا کا جو فرق ہم نے آج کے اس بر صغیر میں اور آج کے اس پاکستان کے اندر دیکھا ہے، اس فرق کو مٹانے والے اور اس نظام کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنے کے ہر اول دستے میں یہ شمار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین پر بھی اپنے رحمت فرمائے اور ان کے اساتذہ کرام پر بھی۔ وقت نہیں ہے، میں صرف 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آج کی یہ محفل یقینی طور پر ان نفوس قدسیہ کے ذکر سے اگر خالی رہے گی تو اس محفل کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میری مراد جو اس کے آغاز کرنے والے، جن کا نام نامی ابھی ہم نے سنا، حکیم عمران صاحب، حاجی اسلوب صاحب، چودھری ثناء اللہ صاحب، محترم عفان صاحب، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو تابندہ ستاروں کی طرح ہمارے دل و دماغ کے اندر پیوست ہیں، جن کو اگر ہم بھلانا بھی چاہیں تو نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کا کردار ہے، جو ان کی سیرت ہے، جو ان کی روشنی ہے، وہ اس دنیا سے پردہ کرنے کے باوجود
دل و دماغ کو معطر کرتی ہے کہ جو اس دین کے لیے، اس ادارے کے لیے خدمات رہی ہیں۔ میری مراد چودھری عبد المجید صاحب کے جو اس ادارے کے بانی بھی رہے، سرپرست بھی رہے، اور زندگی کی آخری سانسوں تک اگر کوئی فکر ان کو رہی تو وہ اسی ادارے کی، اس کے طلباء کی، اس قرآن و سنت کی تعلیم کے مرکز کو آگے بڑھانے اور اس کی توسیع کی رہی۔ اور ظاہر ہے کہ اس ذکر کے اندر میں ڈاکٹر عبد المحسن ہادی کو نہیں بھولوں گا، شیخ وحید صاحب کو بھی بھولا نہیں جا سکتا، اور ڈاکٹر اشرف مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے جو گزشتہ سالوں میں اسی سٹیج پر یہیں کھڑے ہو کر قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر دلوں کو گرمایا کرتے تھے، جن کی ساری زندگی اسی قرآن کی ترویج اور تدوین پر لگ گئی، اور جو سب سے درخشندہ اور روشن ستارہ آج بھی 3 سالوں میں جب گلیوں اور گزاروں میں جانا ہوتا ہے تو اللہ رب الرحمن نے شکل و صورت کے اعتبار سے مشابہت دی ہے۔ لوگ جانتے نہیں ہیں لیکن پڑھ کر ملتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر سید وسیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کے شاید بھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی کون بھلا سکتا ہے؟ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جن کی پوری زندگی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر گھندی ہوئی، جن کی ہر بات اور ہر فکر اسی نظام کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، 24 گھنٹے اس کی خدمت کے لیے ہوا استباق کہ رب نے ان کو منتخب کر لیا۔ اسی لیے دلوں کے اندر بھی ان کی محبت ان کی زندگی کے بعد بھی اسی طرح اسی شدت سے جاری و ساری ہے۔ آج کی محفل میں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ان کی اس کمحقہ اس پوری کوشش اور کاوش کے نتیجے میں آج جامعہ احیاء العلوم ایک تناور درس کی صورت اس معاشرے کے اندر اس فکر کے ساتھ کہ جو مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر ہے کہ تمام تعصبات سے پاک ہو کر، تمام وابستگیوں سے بالا ہو کر، صرف اور صرف قرآن اور سنت کی بنیاد پر اس پاکستان کی اور اس دنیا کے نظام کو تبدیل کرنے کا عزم، اور اس کے لیے پاکیزہ سیرت اور کردار کے ساتھ ایسے نوجوانوں کی کھیپ تیار کی جائے کہ جو معاشرے کے اندر پھر کسی تفرقے کے اندر، کسی فرقے کے اندر، کسی تعصب کے اندر، کسی زبان اور کسی برادری کی بنیاد پر رہی، بلکہ بنی نوع انسان اور اللہ رب الرحمن کے بندے کی بنیاد پر اس کی کبریائی کا بھی اعلان کریں، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کو بھی منور کر کے اپنی حیات اور اپنی سیرت اور کردار کے نمونے کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش ہوں کہ ہم اس دنیا کی امامت کے لیے اس پوری دنیا کے اندر قرآن اور سنت کے نظام کے غلبے کی جدوجہد کی طرف آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب الرحمن ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں خصوصی طور پر اپنے مہمانان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے آنے سے ہمیں حوصلہ ہوتا ہے۔ یہ پورے سال کی، کئی سال کی جو محنت ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس کا صلہ ہمیں ان بزرگوں کے اس دست شفقت سے محسوس ہوتا ہے جو پورے دل و دماغ اور جسم کے اندر تیزی سے پھیلتا ہوا دوبارہ ہمیں عزم کے طور پر ہمیں پھر توانا کر دیتا ہے کہ ہمیں اسی راستے کے اوپر جو بھی مشکلات ہیں، ظاہر ہے کہ مدارس کی مشکلات تو ہم سب کے علم میں ہیں، اس وقت تو کوئی انسان بھی اطمینان اور سکون کی کیفیت میں نہیں ہے، لیکن وہ جو خوبصورت بات کی ہے کہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر، اور یہ مدارس تو اللہ کے ذکر کے مراکز ہیں۔ تو جب ایسی ہستیاں ہماری اس محفل میں آتی ہیں تو یقین جانیے کہ دل کے اندر تک جو ہے وہ اطمینان کی کیفیت آتی ہے کہ ایسے بزرگ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سروں پر ان کے سائے قائم رکھے ہیں جن سے ہم نے یہ سب کچھ سیکھا ہے۔ اللہ رب الرحمن ان کی عمر کے اندر بھی برکت عطا فرمائے، ان کے ایمان اور ان کے رزق کے اندر بھی برکت عطا فرمائے۔ تمام اساتذہ کرام کا میں مشکور ہوں کہ جو یہاں بڑی محنت کے ساتھ، اور ٹھیک بات کی مولانا محمد اسماعیل صاحب نے، کہ جو کچھ بھی ہم مشاہرے کے طور پر ان کو پیش کرتے ہیں، سچی بات ہے پیش کرتے ہوئے بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے یہ اپنے گھر کے معاملات چلاتے ہیں، لیکن سلام عقیدت ہے تمام اساتذہ کے اوپر کہ اس بڑے مشن کے ساتھ جڑے ہیں کہ جہاں پر ضروریات زندگی قدموں کی زنجیر نہیں بنتی ہے، بلکہ ایک بہت اعلیٰ اور عرفہ مشن کے لیے یہ اس مشقت کو بھی سہتے ہیں اور نان شبینہ پر گزارا کرتے ہیں۔
جو کبھی میسر ہوتا ہے اور کبھی میسر نہیں ہوتا ہے، لیکن صرف اسی آس اور امید اور اسی خلوص اور اسی نیت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں کہ اس کا اجر انسان نہیں دے سکتا۔ یہ جو علم کا منتقل کرنا ہے، اس کا اجر انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہ علم دینے والے یہ ہمارے اساتذہ کرام اپنے ضروریات، جو بنیادی ضروریات ہیں، ان کو بھی روک کر یہ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، اسی امید اور اسی نیت کے ساتھ کہ اس دنیا میں نہیں، لیکن رب رحمان انشاءاللہ اس کی جنتوں کے اور اس کی رحمت کے سائے کے اندر ہمیں اس کی اجر کی توقع ہے۔ ان کو بھی میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور اپنے طلباء کے لیے بھی دعا گو ہوں اور ان کے والدین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آج کی اس مادی دنیا کے اندر کہ جہاں انسان کو دنیا کی مال و دولت کے اوپر پرکھا جاتا ہے، اسی کے اوپر چنا جاتا ہے، اور ایک ایسے خوبصورت محل انسان کو دکھائے جاتے ہیں کہ وہ ایسی دنیا کی طرف لپکتا چلا جاتا ہے کہ خود رب رحمان نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اگر ان والدین کو اور ان کے بچوں کو یہ سعادت دی ہے کہ وہ اس دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس مدرسے کے اندر، اس دینی فضا کے اندر، اس قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے لیے توغہ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ بہت ہی شاندار بھی کام ہے، اور یہ والدین بھی خراج عقیدت کا اور ان کے لیے بھی تحسین کے کلمات ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے اس دنیا نہیں بلکہ آخرت کا سودا کیا ہے۔ اللہ رب رحمان ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر کی نماز بھی ہماری تاخیر سے ہو رہی ہے، جن صاحبان کا، جن احباب کا وضو نہیں ہے وضو فرما لیں۔ ہم انشاءاللہ اسی ہال کے اندر نماز ظہر ادا فرمائیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔